اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہمارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہت سے موقع عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، رو رو کر گڑ گڑا کر ان کی معافی مانگے، تاکہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے کے بہت سے موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 5 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کروں گا، جن دعاؤں کو آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھ کر پوری رات میں پڑھنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، پڑھنے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ 10 منٹ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی تقدیر کو چمکا دیں گے۔ آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو آج تک نہیں ملا۔ یہ اتنی طاقتور دعائیں ہیں۔ جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل کرنے کا طریقہ کار بتلاتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ 5 دعاؤں کا وظیفہ ہے، جنہیں آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج ماہ سفر کا چاند نظر آئے گا۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ماہ سفر کا چاند نظر آ چکا ہے، کیونکہ بادلوں کی وجہ سے بعض اوقات چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے، اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ ماہ سفر کا چاند نظر آ چکا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ یا پروردگار، یہ نیا اسلامی مہینہ ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ بنا دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 5 دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، اتنے مبارک کلمات ہیں کہ ان کلمات کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے مبارک کلمات ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو زبان پر لے کر آتا ہے تو دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح آپ نے 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے، اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تم پر کوئی تکلیف آ جائے، اچانک کوئی پریشانی آ جائے، تو ان کلمات کو ورد زبان بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو فوراً دور فرما دے گا۔ وہ کلمات ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو، ان کلمات کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اور دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پر جب پریشانی آئی، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں قید تھے، تو انہوں نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو
فوراً ختم کر دیا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے، یہ اتنے مبارک کلمات ہے۔ جب ان کلمات کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فوراً غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے جس کی برکت سے اس کی پریشانی، اس کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کلمات ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے، یہ عمل اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد کو ضرور سنتا ہے۔ وہ 2 نام ہیں، یا وہاب یا لطیف، یا وہاب یا لطیف۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان ناموں کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب یا لطیف یہ ایک ہو گیا، یا وہاب یا لطیف یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے ان دونوں ناموں کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جو آپ نے 5واں عمل کرنا ہے، وہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت اخلاص کا عمل ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ دنیا میں جب بندہ کسی بندے کی تعریف کرتا ہے تو اس سے وہ اپنا کام نکلوا لیتا ہے، اور جب آپ دونوں جہان کے مالک کی بار بار تعریف کریں گے، اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرے گا۔ یہ اتنی مبارک صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ 1 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سورت اخلاص کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی یہ 5 دعائیں مکمل ہو جائیں گی۔ جب آپ یہ 5 دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، رو رو کر ندامت کے آنسو بہا کر اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تھی وہ 5 دعائیں جنہیں آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھ کر پڑھ لینا ہے۔ پھر ان کے اثرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔